بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اس گھر کو ہم نے لوگوں کے آنے جانے کا اور امن کا ذریعہ بنا دیا. یعنی کہ جس جگہ پر یہ اللہ جل جلالہ کا یہ گھر موجود ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک مسلمان جو صاحب ایمان ہے جو کلمہ گو ہے
اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ پیدل جا کر کے، اڑ کر کے، کسی بھی طریقے سے میں وہاں پہنچ جاؤں اور اللہ کے اس گھر کی زیارت کر لوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا۔ دوسری بات اللہ جل جلالہ نے یہ بتائی ہے کہ یہ جگہ جو اللہ جل جلالہ نے بنائی ہے یہ امن والی ہے، چنانچہ اس جگہ پر امن اتنا زیادہ ہے اور امن کو اتنا لازم کر دیا گیا ہے کہ حلال تو حلال، حرام جانور کا شکار بھی آپ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ لڑائی جھگڑا، قتل و قتال وہاں پہ بالکل ممنوع ہے۔ یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے، اس گھر کا اللہ جل جلالہ کی طرف سے احترام کا ہمیں ایک وہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو اس قدر احترام والا رکھنا ہے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی بے امنی نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، میں ہمیشہ اپنے تمام دروس میں یہ بات بتلایا کرتا ہوں دوستوں کو، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، انسانوں کی پیدائش سے کئی سال پہلے فرشتوں نے اس جگہ پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس جگہ کی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے روزانہ حاضر ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی یہ جو جگہ ہے یہ زمین کا وہ پہلا ٹکڑا ہے کہ جب پانی سے زمین نکلنی شروع ہوئی تھی تو اللہ جل جلالہ نے اس ٹکڑے کو پہلے زمین پر ظاہر فرمایا۔ پھر جب زمین کا یہ ٹکڑا بنا اور زمین پوری پھیلتی چلی گئی تو اس زمین پر جو سب سے پہلے کنسٹرکشن ہوئی ہے یا پہلی جو چیز جو بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلی جو جگہ ہے جو تعمیر ہوئی ہے وہ یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں جو سب سے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی گئی، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے پہلے کون سی عبادت گاہ تعمیر کی گئی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ، سب سے پہلے بیت اللہ اور پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ یہ بیت اللہ، اس کے کچھ ظاہری مراتب بھی ہیں، باطنی مراتب کیا ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ جو 120 جو ہیں وہ رحمتیں اللہ جل جلالہ کی نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 تو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صرف انسان ایسے بیٹھا رہے اور وہ جسے کہتے ہیں تصور جانا کیے ہوئے اور خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، تو صرف اس دیکھنے پر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے، 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو بہت سارے دوست جو ہے واٹس اپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بلکہ بعض اوقات اللہ معاف کرے کوتاہی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی نوٹس میں آئی گئی، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے، جہاں انسان اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ یہ جو حج کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ، اگر یہ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کریں گے، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ، اور اگر یہ ہے کہ یہ اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں گے، گناہوں کی بخشش مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ جو جا کر وہاں پہنچ کر کے جو کچھ مانگیں گے تو اللہ جل جلالہ انہیں وہاں پر وہ عطا کریں گے۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے میزبان کے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنے میزبان سے غافل ہو جائے تو میرا خیال ہے اس کوتاہی کو ہم اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے
کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم جا کیوں رہے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہم جا کیوں رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا وہاں جانے کا۔ عمرہ تو ہے لیکن کیا واقعی مقصد عمرہ کرنا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہے، میں پہلے آپ کو وہ سناتا ہوں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا تو آپ نے امت کو ایک دعا سکھائی، فرمایا اللہم اجعلها حجتا غیر ریاء ولا منا ولا سمعۃ، یا اللہ میرے اس حج کو غیر ریاء، ریاکاری کا سبب نہ بنا، اس کو بغیر ریاکاری کے بنا، ولا منن کسی کے اوپر احسان کا وہ نہ ہو، اور ولا سمعۃ اس کو شہرت اور نامور کا ذریعہ نہ بنے۔ گویا کہ اس دعا سے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم جب بھی حج عمرہ کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، ہماری ارادے ٹھیک ہونے چاہیے، کہ ایسے ہم اس نیت و ارادے سے جائیں جیسے ایک مجرم اپنے کسی بڑے کے سامنے پیش ہوتا ہے اپنے گناہوں کو لے کر کے، یہ سوچ کر کے میں جو ہوں جیسا ہوں یا رب تعالی آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، مجھے قبول فرما لیجئے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں اپنے تن و من کے ساتھ حاضر ہوں، میں اپنے مال و اعمال کے ساتھ حاضر ہوں، میں اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے، ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے حاضر ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کہتے لبیک اللہم لبیک، تو ان کو آواز آتی جو انہی کو سنائی دی جاتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، کوئی حاضری نہیں ہے، کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ وہ پھر لبیک اللہم لبیک کے نعرہ لگاتے، پھر جواب میں ان کو یہ کلمہ سنائی دیتا۔ تو ان کے ساتھ ایک اور صاحب حال بزرگ گزر رہے تھے۔ دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہم اگر گناہ گار ہیں تو وہاں تو اللہ کے نیک بندے وہاں حاضر ہوتے ہیں جو وہاں پہ اپنے حال کے ساتھ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ ساتھ ہی گزر رہے تھے۔ تو کہنے لگے حضرت آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، جواب لا لبیک کا آتا ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے بھی سن لیا، بات یہ ہے کہ میں اگر اس دربار کو چھوڑ کر کے جاؤں گا تو کس دربار میں جاؤں گا؟ میں نے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، میں نے یہیں پڑے رہنا ہے اور میں نے منوا کر جانا ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا نا لبیک اللہم لبیک، پھر کہا گیا ہاں الان لبیک و سعدیک، ان کو جواب آیا کہ اب آپ کی حاضری قبول ہے۔ دیکھیں یہ ہمیں وہاں پہنچ کر کے اتنی توجہ کے ساتھ جب ہم یہ یقین رکھیں، جب ہم اللہ جل جلالہ کے سامنے وہاں حاضر ہوتے ہیں تو ہم پکارتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو یہ یقین رکھیں کہ ہمیں وہاں سے حاضری کا جواب دیا جاتا ہے، ہمارے ایک ایک کلمے کا ہمیں جواب دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر ہم نکل جاتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو جواب آتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کیا۔ الرحمن الرحیم، جواب آتا ہے میرے بندے نے میری شفقت کو بیان کیا۔ مالک یوم الدین، تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو جواب آتا ہے کہ تم نے جو مانگا تمہیں دیا جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب ہم پڑھتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ جو مانگا گیا وہ اس کو دیا جائے۔ اب دیکھیں جب آپ اس تصور کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کے سورہ فاتحہ کا لطف بڑھ جائے گا۔ آپ نے صرف ایک رٹے رٹائے الفاظ کی طرح گزر جانا، ہم کہتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں لطف نہیں آتا۔ لطف کیسے آئے گا؟ توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ایک اور بھی عرض کرتا ہوں، میں ہمیشہ سے اپنے ہر دوست کو یہ بات سمجھاتا ہوں، جب آپ وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ اپنے موبائلز کو آف کر کے بیلٹ میں رکھ لیں. کوئی ضرورت نہیں اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو ویڈیو لائیو کال لے کر کے اور ان کو کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ جہاں شریک ہوں. وہ اپنے گھر میں ہیں, ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر آپ کو ملے گا. آپ لائیو ویڈیو کال کر کے جب ان کو ملا لیتے ہیں نا تو آپ کی توجہ کم ہو جاتی ہے. وہ جو طواف کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمایا کہ یہ جو طواف ہے نا یہ نماز کی مانند ہے. نماز میں انسان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. طواف میں انسان چل رہا ہوتا ہے. تو آپ طواف کرتے ہوئے یہ تصور کر لیں, تھوڑا سا آپ کو بہت لطف آئے گا. بلکہ خانہ کعبہ کے جب ایسے بیٹھے ہو نا آپ تو زیارت کر رہے ہو خانہ کعبہ کی, تو آپ اس وقت بھی یہ تصور کریں تو آپ کو بہت لطف آئے گا. کبھی تو اس در پہ محبوب کائنات نے بھی قدم رکھے ہوں گے, کبھی تو انہوں نے بھی طواف کیا ہوگا. یہاں ابو بکر نے بھی طواف کیا ہوگا, عمر یہاں سے گزرے ہوں گے, عثمان یہاں سے گزرے ہوں گے, طلحہ یہاں سے گزرے ہوں گے, علی یہاں سے گزرے ہوں گے, زبیر یہاں سے گزرے ہوں گے, ابو سفیان یہاں سے گزرے ہوں گے, امیر معاویہ یہاں سے گزرے ہوں گے. کتنے صحابہ تھے, 1,24,000 کو بیشتر صحابہ تھے, انہوں نے یہاں سے طواف کیا ہوگا. کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں سے گزرے ہوں گے. جنید بغدادی نے یہاں طواف کیا ہوگا, رابعہ بصریہ نے یہاں پہ طواف کیا ہوگا. تو آج اللہ نے مجھ گنہگار کو بھی یہاں بلا لیا. تو یقین جانیں پھر جو طواف کا لطف آئے گا نا آپ کو, پھر جو آپ کو اس عبادت میں توجہ نصیب ہوگی, اور پھر جو آپ اللہ جل جلالہ سے آپ مانگیں گے تو یقین جانیں آپ کو مانگنے میں آپ کو لطف آئے گا, اور آپ کے قدم قدم پر آپ کے جو ہے نا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک تو چیز یہ. دوسری بات یہ, کوشش یہ کریں وہاں پہنچنے کے بعد جتنے آپ عمرے کر سکتے ہیں آپ کریں. آپ روزانہ ایک عمرہ کر سکتے ہیں, روزانہ ایک عمرہ کریں. ہر دوسرے دن ایک عمرہ کر سکتے ہیں, ہر دوسرے دن ایک عمرہ کریں. اگر آپ روزانہ عمرہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کوشش ضرور کر لیجئے کہ کم از کم ایک طواف خانہ کعبہ کا ضرور کر لیجئے. بعض حضرات کے نزدیک زیادہ طواف کرنا افضل ہے, بعض حضرات کے نزدیک زیادہ عمرے کرنا افضل ہے, اور میرے نزدیک یہ ہے کہ جو آپ کا ذوق ہو وہ کر لیجئے. آپ کو عبادت کے لیے گئے نا, آپ اس بحث پہ نہ بڑھیں. میں جب حج کے لیے گیا 2 سال پہلے تو لوگ مجھ سے وہاں پہ نمازوں کے مسائل پوچھنے لگ گئے. تو میں نے کہا جی مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. تو نماز کے میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, یہ ترتیب ہے, آپ نماز پڑھنے آئیں, کون کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ مجھ سے پوچھیں گے جی فلاں تو ایسے کرتے ہیں, فلاں ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا جی آپ فلاں کی طرف توجہ نہ دیں, آپ اپنی طرف توجہ دیں. آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے عبادت کرنی ہے, آپ نے حج کرنا ہے, اور آپ اپنے اس وقت کو قیمتی بنا لیں. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ میرے لیے عمرہ کرنا مشکل ہے, ہوتا ہے بعض اوقات انسان اتنا صحت مند نہیں ہوتا یا کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے, اگرچہ افضل عمرہ ہے, اس میں مشقت زیادہ ہے, اس میں اخراجات زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو طواف. طواف میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے, اس میں مشقت عمرے کی نسبت کم ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہاں پہ تمہاری عبادات کا اجر تمہارے اخراجات اور نفقے کی بنیاد پہ دیا جائے گا کہ تم کتنا وہاں پر خرچہ کرتے ہو. یہاں چلتے چلتے مجھے ایک ضمن میں بات یاد آ جاتی ہے. بہت سارے دوست یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سستے سے سستا پیکیج دیں, اور جب جاتے ہیں کہیں اور ٹریول کرتے ہیں, کہیں اور سفر کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اچھے سے اچھا پیکیج ملنا چاہیے, اچھی سے اچھی اکاموڈیشن ملنی چاہیے. یہاں پہ میں 2 باتیں انہیں سمجھاتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ بھائی جب تم سستے سے سستے کے چکر میں رہتے ہو پھر اجر بھی کم سے کم ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے حضرت عائشہ کی روایت سنا دی. دوسری بات یہ کہ جب آپ سستے سے سستے کے چکر میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو رہائش اچھی نہیں ملتی, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادت میں پرسکون نہیں ہوتے. لہٰذا کوشش یہ کیجیے جتنی اللہ جل جلالہ نے آپ کو افورڈیبلٹی دی ہے اس کے مطابق آپ افورڈ کرتے ہوئے اپنے اخراجات کو مینیج کریں وہاں پہ, اور جس قدر اخراجات کر سکتے ہیں. تو عمرے میں خرچہ زیادہ ہے, طواف میں خرچہ نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں بہرحال آپ یہاں سے حرم سے ہوٹل سے مسجد عائشہ تک جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرایہ پے کرنا ہوگا, پھر واپس آئیں گے پھر آپ کو کرایہ پے کرنا ہوگا, تو خرچہ تو آیا ایز کمپیئر ٹو جو آپ نے پیکیج لیا اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے صرف طواف کرنا ہے تو آپ نے ہوٹل سے اٹھنا اور سیدھا حرم میں جا کر کے طواف کرنا, اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. مشقت بھی زیادہ ہے کیونکہ پہلے آپ مسجد عائشہ جائیں گے یا جعرانہ جائیں گے, وہاں جا کر کے آپ احرام باندھیں گے اور پھر آپ آئیں گے تو عمرہ کریں گے.
اور پھر آپ واپس جائیں گے حلق کروا کے. جب آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو آپ نے ہوٹل سے نکل کر کے حرم آنا ہے. صرف اتنی مشقت زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو مطاف میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ عام ڈریس میں، نارمل ڈریس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ چھت پر جا کر کے کر لیں. تو عمرے کتنے کرنے چاہیے بھائی؟ جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، آپ اتنے عمرے کر لیجئے. اور اگر عمرہ نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ طواف کر لیجئے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے آپ خانہ کعبہ کو ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیے، تو اس پہ بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. 2 باتیں ہوگی جی. تیسری بات یہ ہے کہ جانے سے پہلے اپنا جو شیڈول ہے کہ میں اتنے دن وہاں پہ مکہ میں گزاروں گا، اتنے دن میں مدینہ میں گزاروں گا، تو میں نے اتنے دن مکہ میں اپنے آپ کو کیسے مصروف رکھنا ہے. دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ عمرہ ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے. باقی کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب ضمن میں آتی ہیں. شاپنگ کہہ لیجئے، ادھر ادھر جانا کہہ لیجئے، یا وہ ساری جو معاملات ہوتے ہیں وہ ضمن میں آتے ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ جی میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے وہاں جو آیا وہ وقت ہے جو مجھے اللہ جل جلالہ نے اپنے وقت سے فارغ کر کے وہاں پہنچنے کی توفیق عطا کی ہے، میں اس وقت کو قیمتی بنا لوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے، سستی کی وجہ سے انسان حرم پاک کی نمازوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اس ڈیبیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جی حرم کے اندر کی نماز میں 1 لاکھ اجر ہے یا حرم کے باہر کی نماز میں 1 لاکھ اجر ہے. تو یہ بات پکی ذہن میں رکھیں کہ مسجد حرام کی اندر کی نماز میں 1 لاکھ کا اجر ہے، باہر کی نماز تو پھر روڈ کی نماز ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس میں اور بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اچھا وہاں پہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے جی وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے. بھئی جس طرح آپ کو ایک مسئلے کا نہیں علم، اس طرح اس کو بھی نہیں پتہ. تو ایسے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ہوتے جن کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. وہ تو اس میں شامل ہے، لیکن جو مسجد روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا، جہاں تک صف آ رہی ہے، وہاں کی تو میں بات کروں، میں بھی مسئلہ بتانے لگا ہوں آپ کو. اب یہ دیکھیں نا، یہ مسجد کے صحن میں پیچھے ایک ہوٹل شروع ہو جاتا ہے. یہ جو جگہ ہے یہ مسجد کا حصہ بنی؟ جی مسجد کا حصہ بنے گی، یہ مسجد کا حصہ بنے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں دیکھیں ہوتا ہی ہے، جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کی ٹیریٹری ہے، جو مسجد کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر تو آپ امام کے پیچھے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کی صف کے ساتھ آپ کسی صف میں نہیں ملے ہوئے، آپ گیپ رکھ کے کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ مسجد کی باؤنڈری سے باہر آتے ہیں، اور باؤنڈری کیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو مسجد سے نکل کر کے وہ جہاں ہوٹل شروع ہوتے ہیں تو وہاں انہوں نے پلرز چھوٹے چھوٹے سے کھڑے کیے ہوئے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسجد کی باؤنڈری ہے. اب یہاں سے آگے بازار کا علاقہ شروع ہو گیا. اب جب آپ بازار میں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ مسجد کی صف کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. اگر مسجد کی صف میں اور آپ کی صف میں 2-3 صفوں کا گیپ آ جاتا ہے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور جو لوگ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں ان میں کئی لوگوں میں کئی راستوں میں گیپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ ہمیں عمرے کے فوائد کیا ہوتے ہیں. 2 فوائد بیان کر کے میں آپ کو مسائل بتاؤں گا. احادیث کے مطالعے سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے انسان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور ایک آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. آخرت کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے تمام بخشش ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. کہ جب بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ اس سے فقر بھی کم ہو جاتا ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور فرمایا یہ فقر بھی دور اور گناہ بھی کم ہو جانا اس طرح ہو جاتا ہے کہ ما ینفی الکیر، جیسا کہ بھٹی جو ہے، لوہے کی بھٹی جو ہے وہ سونے کی، لوہے کی یا اس کی چاندی کی میل مٹی کو، میل کو، چیل کو ختم کر دیتی ہے، اس کو صاف ستھرا کر دیتی ہے. اسی طرح
یہ جو عمرہ اور حج جو ہے اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من طاف ھذا البیت، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، زیارت کی، اور اس دوران اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، کسی کا حق نہیں دبایا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ ایسے واپس آئے گا جیسے کہ اسی دن وہ پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ایسے ہی واپس آئے گا کہ جیسے کہ وہ اس دن ہی پیدا ہوا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم عمرے کے لیے جائیں یا جب حج کا موسم ہے ہم حج کے لیے جائیں تو ہمیں اپنے ایک تو نیتوں کو درست کرنا چاہیے، دوسرا وہاں پہ دوران عبادت اپنی توجہ کو مکمل رکھنا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کسی عمل سے بھی ایسا کام نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی معافی میں کمی پیش آ جائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمیں عمرہ کے اعمال، دیکھیں 4 ارکان کے مجموعے کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ، لفظ عمرہ جو ہے اس کا مطلب ہی زیارت کرنا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی، اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ اس عبادت میں 4 ارکان ہیں، یہ 4 کام جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں، 2 ان میں فرض ہیں اور 2 ان میں واجب ہیں۔ پہلی بات جو فرض ہے وہ احرام باندھنا ہے، اور دوسرا فرض جو ہے وہ طواف کرنا ہے، اور تیسرا کام جو ہے وہ سعی، صفا مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے ہیں اس کو سعی کرنا کہتے ہیں، اور چوتھا کام جو ہے بال کٹوانا۔ یہ اسی ترتیب سے یہ 4 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ احرام باندھیں گے، پھر طواف کریں گے، پھر آپ سعی کریں گے، پھر آپ بال کٹوائیں گے۔ ترتیب بھی یہی ہے۔ ترتیب میں پہلے 2 کام فرض ہیں اور دوسرے 2 کام واجب ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو دم لازم ہوتا ہے اور قضا کرنی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اچھا جی، جب ہم احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کا مطلب کیا ہے جی؟ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سلے ہوئے لباس کی جگہ پہ 2 ان سلی سفید چادریں میں نے اوڑھنی ہیں اپنے جسم کو، جن سے میں نے ڈھانپنا ہے، وہ 2 ان سلی چادروں کو احرام کی چادریں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے غسل کرنا ہے، غسل کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے ہم نے چادریں پہننی ہیں۔ 2 چادریں پہننے کے بعد ہم نے سر پہ ٹوپی پہننی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم نے نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، بلکہ جب آپ نفل پڑھ لیں گے پھر آپ ٹوپی اتار دیں گے، پھر آپ نیت کریں گے اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ کا تلبیہ مکمل ہوگا تو آپ احرام کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ جب آپ احرام کی کیٹیگری میں آ چکے ہوں گے تو پھر آپ نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں اور نہ آپ پیر ڈھانپ سکتے ہیں۔ احرام کی اس میں اسٹیٹس میں آنے سے پہلے آپ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے اس عمرے کو آسان فرما اور اس کو قبول فرما۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ اللہ اس کو آسان فرما۔ اگر یہ 4 ارکان کے مجموعہ کا نام ہے، اعمال بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت دیگر عبادات سے مشکل عبادت ہے، لہذا پہلے اللہ جل جلالہ سے مدد مانگ لی گئی کہ اس کو آسان فرما، وتقبلھا منی، اور اس کو قبول بھی فرما۔ یہ نہ ہو کہ میں عبادت کر کے وہاں واپس آؤں اور وہاں مجھ سے کوئی غفلت کوتاہی ایسی ہو جائے اور میں پھر جو ہے وہ میری عبادت قبول نہ ہو۔ تو نیت میں یہ 2 باتیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ بات آپ سمجھیے کہ یہ نیت جو ہے یہ آپ نے میقات پر سے گزرنے سے پہلے کرنی ہے۔ اگر آپ میقات سے گزر گئے بغیر نیت احرام کے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ یا تو واپس میقات پر جائیں گے یا پھر آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یا تو گھر میں باندھ لیجئے احرام کی چادریں، اور یا پھر آپ ایئرپورٹ پہ باندھ لیجئے احرام کی چادریں۔ لیکن جب آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں، جہاز فلائی کر جائے تو پھر 10-15 منٹ کے بعد آپ اس نیت بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نفل پڑھ کر کے آپ فوراً ہی وہ کر لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جہاز میں جو جگہ بنی ہوتی ہے وہاں جا کر کے آرام سے تسلی سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ تو نیت کے ساتھ تلبیہ لازم ہے۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب آپ میقات سے گزر جاتے ہیں تو پھر آپ نے جناب
جو چیز آپ پر منع ہوتی ہے، جو آپ نے نہیں کرنا ہے احرام کی حالت میں، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بال نہیں کٹوا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ خوشبو کے استعمال میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کرنے سے پہلے اگر آپ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر آپ اپنے جسم پر یا اپنے چادر پہ آپ خوشبو لگانا چاہیں تو وہ جائز ہے، اور بلکہ مسنون عمل ہے، لگا لینا چاہیے۔ لیکن جب آپ احرام کی نیت کر لیں پھر آپ خوشبو کا ہاتھ نہیں لگا سکتے، پھر آپ خوشبو کے قریب نہیں جا سکتے، ورنہ آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا منع ہے، مردوں کے لیے پیر جو ہے وہ ڈھانپنا منع ہے۔ اچھا، پاؤں کو کھلا رکھنے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم جرابیں نہیں پہن سکتے یا موزے نہیں پہن سکتے۔ دوسری چیز، ہم جو جوتا پہنیں گے، جو جوتا استعمال کریں گے، اس کے لیے میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں جسے ہم کینچی چپل کہتے ہیں، اس ڈیزائن کے آپ جوتے پہن سکتے ہیں۔ جو پیر ہے اس کے جو اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ ننگی ہونی چاہیے، اور جو سائیڈ پہ ٹخنے کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ ننگی ہونی چاہیے۔ ان دونوں کو ننگا رکھتے ہوئے اگر آپ وہ جوتا پہنتے ہیں جس کو ہم کینچی چپل کہتے ہیں وہ جائز ہے، یا ایسا کوئی سٹیپ والا آپ کو مل جاتا ہے کہ ایک سٹیپ یہاں پر ہے اور ایک سٹیپ پاؤں کے پیچھے سے آ رہے ہیں، جو آج کل نئے سینڈلز ملتے ہیں، تو وہ پہننا جائز ہے کیونکہ ان میں یہ دونوں ہڈیاں ننگی ہوتی ہیں۔ جو میاں بیوی کے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی حرام ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خاوند بیوی کا ہاتھ پکڑ کر طواف کرا سکتا ہے؟ جی بالکل کرا سکتا ہے، اس میں ہاتھ پکڑ کے طواف کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہوگی احرام کی باتیں۔ اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہوتا ہے، بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ لازم ہی سمجھے اس چیز کو کہ آپ پہلے جا کر کے ہوٹل میں جا کر کے آرام کر لیں، کیونکہ آپ ایک سفر کر کے آئے ہوتے ہیں اور سفر سے انسان کو تھکاوٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو عبادت جو ہے وہ نشاط اور تازگی چاہتی ہے۔ اگر انسان تازہ دم نہ ہو تو عبادت کا لطف باقی نہیں رہتا، تو لہٰذا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی آپ ایک نیند لے لیجئے، اس کے بعد آپ وضو وغیرہ کریں۔ آپ بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے احرام کی چادریں گندی ہو گئی ہیں یا میلی ہو گئی ہیں، آپ ان کو بدلانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بدلا بھی سکتے ہیں۔ قمیض شلوار نہیں پہن سکتے، لیکن ایک چادر بدلا کر کے دوسری پہن لینا یہ جائز ہے۔ جب آپ آرام کر چکے ہوتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، وضو وغیرہ آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ مسجد حرام میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ نے مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت مسجد کی داخلے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی۔ یہ دونوں عمل مسنون عمل ہیں۔ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اگر تو نماز با جماعت تیار ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ بس ابھی نماز شروع ہونے لگی ہے یا نماز شروع ہو چکی ہے، پھر تو آپ اس با جماعت نماز میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر وہ نماز با جماعت جماعت کی نماز شروع نہیں ہو رہی، اس میں بھی ٹائم ہے، تو پھر اب آپ نے طواف کا عمل کر رہے ہیں۔ مسجد حرام وہ واحد مسجد ہے کہ جہاں معتمر جب داخل ہوتا ہے، جب جو شخص داخل ہوتا ہے اس کے لیے جو تحیت المسجد ہے وہ طواف ہے۔ دیگر مساجد میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں تحیت المسجد کے 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں، تو معتمر جب مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اگر تو جماعت کھڑی جماعت میں شریک ہو جائے، اور اگر جماعت نہیں کھڑی یا جماعت تیار نہیں ہے، ابھی وقت ہے، تو پھر جا کر کے طواف کا عمل شروع کر لے۔ طواف کے عمل میں شروع ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ جل جلالہ اس وقت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہمارے بہت سارے دوستوں کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اب اس فضیلت کے چکر میں وہ بعض کا جو دائیں بھائی لوگ چل رہے تھے ان کو اذیت پہنچ جاتی ہے، تو ہم نے ان کو بھی اذیت سے پہنچانا ہے۔ ہم نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چلتے ہوئے راستے کی ایک طرف چلیں، اور جہاں آپ کو لگے کہ اب یہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے گا اور راستے میں چلنے والوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، راستہ بند نہیں ہوگا، تو وہاں کھڑے ہو کر کے آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں اور دعا شروع کر دیجئے۔ دوسری بات جو یہاں سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب پہلی نگاہ پڑے گی تو پہلی نگاہ میں وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کی پلک نہ جھپکے، کیونکہ اگر پلک جھپک گئی تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھئی آپ اس پلک جھپکنے کی فکر نہ کریں، بس آپ
کی توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف ہونی چاہیے. ہم پلکوں کی طرف دھیان ہوتا ہے، بلکہ جس سے مانگنے آئے ہیں، جس سے ملنے آئے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ بڑی رحیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، اور بڑی سخی ہیں اللہ جل جلالہ، کہ اگر ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپکتی رہیں ان کو کوئی حرج نہیں، وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے نیچے مطاف میں داخل ہونا ہے. مطاف میں داخل ہونے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے استباع کرنا ہے. استباع کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ اوپر کی چادر آپ نے پہنی ہوئی ہیں ان میں سے دایاں کندھا آپ نے باہر نکالنا ہے. دائیں طرف سے چادر جو ہے دائیں کندھے کے نیچے سے آپ نے بائیں کندھے پر رکھنی ہے. آپ نے اس کندھے کو ننگا رکھنا ہے. جب آپ استباع کر لیں گے تو آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے. حجر اسود کے پاس پہنچ کر کے آپ حجر اسود کا استقبال کریں گے، یعنی کہ اس کے بالکل سامنے آ جائیں گے. جب سامنے آئیں گے تو آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. ایک ہوتا ہے استلام کرنا، ایک ہوتا ہے اشارہ استلام کرنا. استلام یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود پر انسان ہاتھ رکھے اور اس ہاتھوں کو چوم لے. ایک ہوتا ہے کہ اشارہ استلام کرنا. اشارہ استلام کا مطلب یہ کہ آپ چونکہ حجر اسود تک کسی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہے، لیکن آپ بالکل اس کے حجر اسود کے سامنے آ چکے ہیں، تو لہذا اب آپ کیا کریں گے، تو حجر اسود کی طرف ایسے ہاتھ کا اشارہ کریں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور اس ہاتھوں کو آپ چوم لیں گے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ یہاں پہ سینہ استلام کی جگہ طرف ہونا چاہیے یا استلام سے نہیں، بالکل سینہ استقبال حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، سامنے ہوں گے آپ حجر اسود جب آپ شروع کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد تو جب آپ طواف میں آ جائیں گے نا، پھر تو آپ طواف میں آپ کا چکر جب چلے گا تو پھر آپ سیدھا ہوگا، پھر آپ ایسے ہوگا، آپ ایسے، پھر آپ سیدھا نہیں کریں گے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہوگی. اور یہاں پر آپ طواف کی نیت کریں گے. جب آپ طواف کی نیت کر لیں گے تو طواف کی نیت کیا، یا اللہ میں عمرہ کا طواف کرتا ہوں، میرے اس طواف کو قبول فرما اور آسان فرما. طواف کرتے ہوئے یاد رکھیے جو ابتدائی 3 چکر ہوتے ہیں ان میں رمل کرنا ہوتا ہے. اور رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان سیدھا ہو کر کے ایسے چلے، جسے ہم کہتے ہیں سینہ پھلا کر کے چلنا. یہ سنت عمل ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو اس کی نصیحت فرمائی ہے. اس کے بعد جو آخری 4 چکر ہیں ان چکروں کو آپ نے نارمل طریقے سے کرنا ہے. طواف کرتے ہوئے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ طواف کر رہے ہوں تو آپ نے جب بھی آپ حجر اسود پہ گزریں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے. تو آپ جب طواف شروع کرتے ہیں تو پہلا استلام ہوتا ہے. جب آپ طواف مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جب آپ 7واں چکر مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ استلام کر کے پیچھے آتے ہیں. استلام کیے بغیر یا حجر اسود سے پیچھے ہی آپ واپس نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو بالکل حجر اسود پہ آ کر کے استلام کر کے اپنے اس طواف کے عمل کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، دوسری خانہ کعبہ میں جو دوسری جگہ ہے جہاں استلام کیا جاتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. حجر اسود سے پچھلے کونے پہ جو پتھر ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں استلام تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکیں. لیکن اگر آپ اس رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہاں پہ اشارہ استلام نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طواف کرتے ہوئے ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سی دعا پڑھی جائے. کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جتنی دل کھول کر آپ دعا مانگیں. آپ دعا مانگنے کے لیے اللہ جل جلالہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اب ابھی سے پلان کر لیں کہ میں نے جب طواف کرنا ہے تو پہلی رکعت میں کس کے لیے دعا مانگنی ہے، دوسری رکعت میں کس کے لیے دعا مانگنی ہے. پہلی رکعت میں اپنی ذات کے لیے رکھ لیجئے، دوسری رکعت میں فیملی کے لیے رکھ لیجئے، تیسرے چکر میں اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیجئے، چوتھے چکر میں اپنے پاکستان کے لیے رکھ لیجئے، 5ویں چکر میں پوری امت کے لیے رکھ لیجئے، 6ٹھے چکر میں جو مرحوم رشتہ دار ہیں ان کے لیے رکھ لیجئے، 7ویں چکر میں پوری امت کے لیے اجتماعی دعا کر لیجئے. جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جس طرح مانگنا چاہتے ہیں، ایک ایک چیز آپ اللہ جل جلالہ سے مانگیں. جو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ مشکلات ایک ایک مشکل اللہ کے سامنے رکھیں. کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، تسلی کے ساتھ چلنا ہے. تسلی کے ساتھ چلتے ہوئے آپ نے طواف کرنا ہے اور اللہ جل جلالہ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. جب آپ طواف کا عمل مکمل کر لیں، اچھا یہ طواف کے عمل میں یہی بات یاد رکھیں کہ رکن یمانی سے جب آپ حجر اسود تک آتے ہیں تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا جو ہے یہ سنت عمل ہے. تو اس وقت وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں.
سارے وہ تو بتا دیا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا اور باقی دوسرے 4 رکعتوں میں نارمل ہو کر کے چلنا۔ جب آپ طواف مکمل کر لیتے ہیں تو پھر سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، لیکن اب تو چونکہ مقام ابراہیم پہ رش ہوتا ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام میں آپ کہیں بھی 2 رکعت نفل آپ ادا کر لیں، یہ واجب ہیں ان کا پڑھنا، وہیں مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، مسجد حرام سے باہر نہیں پڑھے جاتے۔ مسجد حرام یہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ زمزم پئیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا جو مسنون عمل ہے طواف کے بعد سعی سے پہلے وہ زمزم پینے کا بھی ہے، اور زمزم پینے سے اللہ جل جلالہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیو گے تو آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا۔ مقصد کیا مطلب؟ اگر آپ بیمار ہیں آپ زمزم کو پئیں اور اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک دعا کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کی کچھ چیز کی طلب ہو رہی ہے اور آپ زمزم پی لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، اللہ پاک نے زمزم میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ جب آپ نے 8 استلام کیے تھے تو جب آپ زمزم پینے کے بعد، ویسے تو زمزم پہلے پینا چاہیے لیکن میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ سعی کے لیے جاتے ہوئے جب 9واں استلام کرتے ہیں، لیکن 8 استلام تو طواف کے ہو گئے، لیکن جب آپ سعی کے لیے جائیں گے تو آپ نے 9واں استلام بھی کرنا ہے۔ تو زمزم چونکہ سعی کی جگہ کے پاس رکھا ہوتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ واپس آنا مشکل ہے، رش ہوتا ہے، شقت ہوتی ہے، تو آپ 9واں استلام یہاں سے کریں، اور سعی کے لیے جب جا رہے ہوں تو راستے میں جہاں زمزم کے کولر لگے ہوتے ہیں وہاں آپ زمزم اس وقت پی لیں۔ جب آپ 9واں استلام کر لیتے ہیں اور سعی کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے صفا پر جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جی 2 باتیں ہو گئی ہیں، آپ نے 2 فرض ادا کرنی ہیں جو میجر ارکان تھے، احرام اور اس کے بعد آپ نے طواف ہے۔ اب اس کے بعد جو سعی جو واجب عمل ہے وہ کرنا ہے، اور سعی میں کیا ہے کہ آپ نے صفا سے سعی شروع کرنی ہے اور مروہ پر سعی مکمل کرنی ہے۔ آپ نے بتایا جی رمل جو کرنا ہے، جب رمل آپ کا طواف میں 3 چکر ہو جائیں گے پھر آپ اپنا کندھا ڈھانپ سکتے ہیں؟ اس کو استباع کہتے ہیں، نہیں تو جو کندھا ڈھانپا جائے گا وہ طواف کے بعد ہوگا۔ سب نفل پڑھیں گے کندھا جب آپ طواف مکمل ہو جائے گا، رمل مکمل کرنا ہے تو پھر آپ اپنا کندھا ڈھانپ نہیں 4 چکر 7 چکر میں ہاتھ جائے 7 چکر میں استباع مکمل ہوگا۔ جب آپ طواف مکمل کر لیں گے پھر آپ کندھا ڈھانپیں گے اور نفل پڑھیں گے، اور پھر اب آپ کا کندھا ڈھمپا ہوا ہی رہے گا۔ جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں گے تو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہاں پر انسان نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام نے صفا مروہ کی سعی کی ہے میں بھی ان کی اقتداء میں یہ سعی کا عمل کر رہا ہوں۔ اور اس کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ صفا پہاڑی پر چڑھیں اور آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے 1 منٹ 2 منٹ کی دعا بھی مانگیں۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا بھی سنت ہے، صرف چکر لگانا نہیں، وہاں 1 منٹ رک کر کے آپ دعا مانگیں۔ اس کے بعد جب آپ صفا سے چلیں گے اور مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے تو راستے میں 2 سبز لائٹس آتی ہیں، جو ہماری کتابوں میں اس کے لیے لکھا ہوتا ہے میلین اخضرین، وہ 2 نشانیاں تھیں، سبز میل ہوتے تھے وہاں پہ، ستون ہوتے تھے، اب وہاں پہ گورنمنٹ نے سبز لائٹس لگا دیں۔ ان کے درمیان میں آپ نے تھوڑا سا تیز قدم اٹھانا ہے، جس کو ہم دوڑنے سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے نارمل چلنا ہے، لیکن جب ان 2 لائٹس کے درمیان میں پہنچیں گے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا تیز چلانا شروع کر دیں گے۔ جب دوسری لائٹ کو کراس کر لیں گے پھر آپ نارمل چلنا شروع کر دیں گے۔ مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے اور تھوڑی سی 1 منٹ 2 منٹ کی دعا مانگنی ہے۔ پھر مروہ سے آپ نے صفا کی طرف جانا ہے، پھر وہاں پہ 2 سبز لائٹس آئیں گی، ان 2 سبز لائٹس کے درمیان میں آپ نے چلنا، تھوڑا سا تیز چلنا ہے، اور پھر صفا پہاڑی پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے وہاں پہ دعا مانگنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ صفا سے مروہ جاتے ہیں تو 1 چکر مکمل ہوتا ہے، مروہ سے صفا آتے ہیں تو دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جو سعی کا عمل صفا سے شروع ہوا تھا، جب 7واں چکر پورا ہوگا تو وہ مروہ سے صفا سے مروہ پہ مکمل ہوگا، کہ جب آپ مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کا 7واں چکر مکمل ہوگا۔ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا جائیں گے تو پھر 1 چکر ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 2 چکر کہلائیں گے۔ 1 چکر یہ کہ صفا سے مروہ آپ نے جانا ہے۔ جب آپ کی سعی مکمل ہو جائے تو احادیث میں ایک بات جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے،
اور بہت سارے علماء نے اس بات کی توثیق بھی کی ہے کہ سعی کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ نہ ہوئی ہو، کوئی فرض نماز کا وقت نہ ہو یا کوئی مکروہ وقت نہ ہو، تو پھر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ نے عمرے کا تیسرا رکن مکمل کر لیا۔ اب یہاں سے آپ جائیں گے، باہر نکلیں گے، اور جو وہاں پہ نائی کی دکان ہے وہاں جا کر کے آپ اپنے بال کٹوائیں گے۔ بال 2 طرح سے کٹوائے جاتے ہیں، ایک تو بالکل سر کا صاف کر دینا جس کو ہم حلق کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ بال ایک ایک پورے کے بقدر پورے سر سے کٹوانا جس کو ہم قصر کرنا کہتے ہیں۔ پورے سر کے بال کٹوانا جس کو ہم حلق کہتے ہیں، بالکل سر صاف کروانا، یہ افضل ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام دعا فرمائیے رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام فرمایا رحم اللہ المحلقین، دوبارہ یہ جملہ فرمایا۔ پھر صحابہ نے درخواست پیش کی والمقصرین یا رسول اللہ، تیسری دفعہ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے رحم اللہ المحلقین فرمایا، تو پھر صحابہ نے تیسری دفعہ دوبارہ درخواست پیش کی، پھر چوتھی دفعہ جا کر فرمایا والمقصرین۔ تو اس سے صحابہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قصر کروانا جائز تو ضرور ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان حلق کروائے، سر بالکل صاف کر لے۔ اچھا، اگر آپ قصر بھی کروانا چاہتے ہیں، قصر کا مطلب ہے کہ 1 پورے کے برابر آپ بال کٹوانا، اس کے لیے کم از کم پورے سر کے 1/4 چوتھائی سر کے آپ قصر کروائیں گے تو آپ کا قصر مکمل ہوگا۔ بہت سارے دوست مروہ پہاڑی پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہوتا، کینچی لے کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ دیں گے یا یہاں سے تھوڑے سے بال کاٹ دیں گے اور کہیں گے یا اللہ آپ کا حد پورا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے قصر کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تو ضروری یہ ہے کہ یا تو چوتھائی سر کے برابر، اور اگر چوتھائی سر تو ضروری ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پورے سر کے انسان 1 پور کے برابر بال کٹوائے۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہم وہاں پہ کیوں گئے ہیں؟ عبادت کے لیے گئے ہیں، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے گئے ہیں، تو وہاں پر تو ایک عمل پر بے بہا اجر ہے، تو وہاں پہنچ کر بھی انسان اجر کے حاصل کرنے میں بھی کنجوسی کا مظاہرہ کرے تو یہ تو درست عمل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان حلق کروا لے، حلق سے ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا کو ثواب زیادہ ملے گا۔ باقی رہ گیا اب خواتین کی بات۔ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین خود بھی یا ایک خاتون دوسری خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے، وہ اپنے بالوں کو یہاں سے پیچھے سے نکالیں گی، اس کی 3 لٹیں بنا لیں گی، اور ہر لٹ کے 1 پور کے برابر وہ کیا کر لیں گی؟ بال کاٹ لیں گی۔ تو ان کا جو ہے قصر ہی ہے، اور قصر میں بھی صرف اتنے بال کاٹنا ہے، وہ زیادہ بال کاٹنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چوتھی بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بال چاہے تو خود کاٹ لیں، آپ چاہیں تو دوسرا معتمر جو آپ کے ساتھ جس نے عمرہ کیا ہے وہ آپ کے بال کاٹ لے، آپ اس کے بال کاٹ لیں، تب جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ باہر جا کر کسی نائی سے بال کٹواتے ہیں، تو تینوں باتیں درست ہیں۔ یہاں تک تو آپ جب حلق یا قصر کر لیتے ہیں تو آپ کا عمرے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ واپس ہوٹل میں آتے ہیں، اور ہوٹل میں آ کر کے آپ جو ہے اپنے کپڑے بدلاتے ہیں، نارمل لباس میں آتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، اور واپس پھر حرم کی عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا جو یہ وقت ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کو جس قدر آپ قیمتی بنا لیں، جتنی عبادات کر لیں، تلاوت کا ایک روٹین بنا لیجئے کہ میں نے یہاں پر یہ تلاوت کرنی ہے، یہاں پر اتنی تلاوت کرنی ہے، اتنے پارے روزانہ پڑھنے، فجر میں اتنا پڑھنا ہے، ظہر میں اتنا پڑھنا ہے، عصر میں اتنا پڑھنا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی تلاوت کی روٹین بن جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ وقت رکھا ہوگا، تو آپ ایک عبادت کر کے اکتا بھی نہیں جائیں گے، بلکہ مختلف قسم کی جب آپ عبادات سر انجام دے رہے ہوں گے تو آپ کا دل اور زیادہ کرے گا کہ میں مزید عبادات میں مشغول ہو جاؤں۔ کچھ دنوں کے بعد جب آپ مدینہ منورہ روانہ ہوں گے تو یہ عمرے کے سفر کا ایک اہم عمل ہے۔ دیکھیں اگرچہ یہ عمرہ کی عبادت میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے نیت کر لی ایئرپورٹ پہ جہاز میں، جب میقات کے اوپر سے گزریں گے تو دوبارہ ضرورت نہیں، اور تلبیہ کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بیلٹ ہم پہنتے ہیں احرام میں، تو اس کے اندر جیبیں لگی ہوتی ہیں، اسٹیچ بھی ہوتے ہیں، وہ پہن سکتے ہیں؟ جو بیلٹ پہنی جاتی ہے وہ اس نیت سے پہنی جاتی ہے کہ میں نے جو اپنے ڈاکومنٹس یا اپنا موبائل جو اپنی چیزیں سنبھالنی ہیں وہ اس بیلٹ میں سنبھالوں گا،
وہ احرام کا حصہ نہیں ہوتی ہے، وہ سپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھی جو چیزیں ضروری ہیں جو میں نے سنبھالنی ہیں تو وہ ایز اے جسے ہم کہتے ہیں شاپنگ بیگ یا بیگ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی روانگی. مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں، دیکھیں رسول اللہ علیہ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے اور پھر وہ مدینہ منورہ حاضر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سید کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ہم سب ان کے گناہ گار امتی ہیں. وہ ہمارے آقا و مولا جنہوں نے ہمارے لیے اللہ جل جلالہ سے بے انتہا دعاؤں کا اہتمام کیا، امت پر انتہائی شفیق ہیں. اللہ جل جلالہ نے ان کو رؤوف الرحیم قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ جب ہم عمرہ کے لیے جائیں یا ہم جب حج کے لیے جائیں تو سفر سے پہلے یا سفر کے بعد لازمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. اب جب ہم نے وہاں جانا ہوتا ہے تو جب ہم مکہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہوں تو یہ تصور کر لیں کہ اسی راستے کے قریب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے مکہ سے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تھے. اور تو آپ کو وہ سیرت کا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ نے جو سیرت پڑھی ہوگی وہ زمانہ آپ کی آنکھوں سے گھومنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی نگاہوں میں چلنا شروع ہو جائے گا. راستے میں باتوں کے بجائے درود پاک کا اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہم اتنے گناہ گار بندے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے کہیں ہم اس حاضری سے محروم نہ رہ جائیں. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ آرام کیجئے، اگر آرام کا وقت ہے، جماعت کی نماز کا وقت نہیں تو آپ ہوٹل میں آرام کریں، تازہ دم ہوں اور پھر آپ مسجد نبوی میں آ جائیں. اور اگر جماعت کا وقت ہے پھر یقیناً آپ کو مسجد نبوی کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے. نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں جب آپ صحیح تازہ دم ہوں پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ ایک سمبولیکلی اٹینڈنس نہیں ہے. ہمارے بہت سارے دوست اس کو ایک علامتی سمبولک کے طور پہ لے کر چلتے ہیں، یہ بات غلط ہے. یہاں میں کچھ اہم باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کا تازہ دم ہو. آپ کو پتہ ہوگا میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہونے لگا ہوں تو میں پوری ہوش و حواس کے ساتھ حاضر ہوں گا، مجھے کوئی تھکاوٹ یا کوئی بیماری کا احساس نہیں ہے. دوسری بات، حاضر ہونے سے پہلے میں دوستوں کو یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر کے اللہ جل جلالہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں ایک دفعہ پھر، کہ میں آپ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہونے لگا ہوں، مجھے معاف فرما دیں اور مجھے باادب حاضری نصیب فرما دیں. اس کے بعد آپ یہ کریں، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایصال ثواب کر دیجئے. یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ دیکھیں جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو قرآن مجید کا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا. ہم کیا ہیں لیکن بہرحال ہر چھوٹا انسان بڑے انسان کو تحفہ تو دیا کرتا ہے. تحفہ دینے کا مقصد تو اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس نے سوچا میں کیا تحفہ لے کر جاؤں، تو اس کو اور کچھ نہیں ملا. اس نے کہا بادشاہ کو کیا پتا، ہمارے گاؤں کا پانی، چلو بادشاہ کو اپنے گاؤں کا تازہ پانی پلاتا ہوں. اس نے اپنے ندی نالے کا پانی لیا، بادشاہ کو اچھی طریقے سے پیک کر کے پیش کیا، بادشاہ ہمارے گاؤں کا پانی ہے. اب وہ پانی دیکھیں بادشاہ تو اس سے کئی گنا اچھا پانی پی رہا ہوگا لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو ہم بھی اپنی محبت کا وہاں اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے جناب باب اسلام کی طرف اور بڑے ادب کے ساتھ جانا ہے. جوتے جو ہیں ہمارے دوست اکثر وہاں حاضری کے وقت جوتے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں جوتے وہاں پہ کہیں ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے اور سنبھال کے وہاں رکھ دیجئے، اور جب جائیں بغیر جوتوں کے آپ کے موبائل آپ کے آف ہونے چاہیے، جیب میں ہونے چاہیے، اور جانے کے بعد وہاں درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں اور بڑی نگاہ نیچے کیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، دائیں بائیں دیکھے بغیر توجہ کیے ہوئے، ایسے ہی جیسے انسان کسی بڑے افسر کے سامنے بطور مجرم پیش ہو رہا ہوتا ہے. ادب بہت ضروری ہے. مسجد نبوی کا ادب جو ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں اصولاً اگرچہ اس کا اجر و ثواب مطلب مسجد نبوی کا مسجد حرام سے مقام کم ہے، لیکن جب سرکار کی خدمت میں جا رہے ہو نا
تو ادھر تو ذرا سی بھی کوتاہی اللہ جل جلالہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو انسان وہاں جا کر کے دائیں بائیں متوجہ ہو یا اونچی آواز میں گفتگو کرے یا جوتے زمین پر زور سے پھینگے تو یہ بہت ہی بے ادبی والا عمل ہے۔ تو جب آپ اس باب السلام سے اندر داخل ہوں، بڑے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے، دوسروں کو تکلیف یا اذیت دیے بغیر، دھکا دیے بغیر آپ وہاں جاتے جائیں، اور جب جائیں گے تو روضہ مبارک کی جب آپ جالیاں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 2 چھوٹے رنگ ملتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا رنگ میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 چھوٹے رنگ آتے ہیں۔ تو وہ جو بڑا رنگ ہوتا ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ وہاں پہنچ کر کے آپ صلاۃ والسلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیں۔ وہاں آپ اپنے گناہوں کے استغفار کریں اور وہاں جا کر کے آپ اللہ جل جلالہ سے دعا مانگیں کہ میں آپ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوں، مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے جو ہے نا نیکی کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص میری قبر پر آ کر کے مجھ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اس توجہ اور استحضار کے ساتھ کہ اس وقت میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں، سرکار میری گفتگو کو سن بھی رہی ہیں اور مجھے جواب بھی عنایت فرما رہے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ توجہ ہو تو پھر سوچیں وہ کتنے ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوگا۔ اب بہت سارے دوست یہاں بھی یہ کرتے ہیں، بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہاں پر اتنی دیر کھڑے ہوں جتنی دیر وہاں پہ کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے۔ جب کہیں سے اشارہ آ جائے کہ چلو، پھر انسان کو نکل جانا چاہیے۔ پھر وہاں پہ جھگڑنا یا زبردستی کھڑا ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب تک سرکار چاہتے ہیں انسان وہاں سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب سرکار کی منشا ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ پاک سبب بنا دیتے ہیں اور انسان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے یہ سمجھنے کی، ہمارے بہت سارے دوست یہ کرتے ہیں کہ ہر نماز میں حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے یہ ذرا مناسب نہیں لگتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سمبولیکلی اٹینڈنس نہیں ہے، بلکہ حاضری ہو توجہ کے ساتھ، ادب آداب کی رعایت کرتے ہوئے، پھر تو آدمی جائے، ورنہ بے ادبی کرتے ہوئے یا ویڈیوگرافی کرتے ہوئے انسان وہاں پہنچے تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ اب وہاں جائیں، اس منظر کو، اس نظارے کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ ویڈیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پہنچ کر کے اپنے آپ کو بس پیش کر دیں گے، اور یہ نظارہ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ ادب سے حاضر ہوں گے تو کبھی آپ کو بھول نہیں پائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں آپ السلام علیکم یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جہاں پہ آپ السلام علیکم یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ 2 جانثار جو ہیں، جنہوں نے زندگی میں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہی گزاری، اور زندگی کے بعد قبر مبارک میں بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہاں موجود ہیں۔ ان حضرات کو سلام پیش کرنے کے بعد آپ جب باہر آئیں گے اور پھر مسجد نبوی میں جا کر کے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ 2 رکعت انسان شکرانے کے نفل ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، اس کو قبول فرما، اور میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ جتنے دن آپ مدینہ منورہ میں وہاں مقیم رہیں گے تو نماز با جماعت کا اہتمام ہونا چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور طویل طویل دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم وہاں دعا ہی کے لیے تو جاتے ہیں، اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اور دعا عمرے میں بھی دعا ہے، نماز میں بھی دعا ہے، عمرے کے بعد بھی دعا ہے، نماز کے بعد بھی دعا ہے۔ سرکار کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے تو وہاں بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے، اور سرکار ہماری دعاؤں کو قبول کی سفارش فرما رہے ہوں گے، اس پہ آمین کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، اور دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں عمرے کی عبادت شروع کرنے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے جب واپس پہنچیں تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ملاقات ہو، اور ان کو وہاں کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، آسائشوں کا ذکر کیا جائے، جو تکالیف آئی ہیں ان پہ صبر کرنا ہے،
ان کا اظہار نہیں کرنا، ان کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا، یہ ہو جاتا ہے۔ سفر ہے، سفر میں آپ یوں سمجھیں کہ مجھے کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو سفر عشق و محبت ہے، اور اللہ پاک عشق و محبت کا امتحان ضرور لوگوں سے لیا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔